السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 46، جس میں بیان فرمایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ دو اور اکیلے اکیلے پھر سوچو کہ تمہارے انصاف میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے ایک سخت عذاب کے آگے۔ تو فرماؤ میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہیں کو، اور میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے، بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان آیات کے متعلق غور کرنے کی تلقین گئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غور کرو کہ کیا جیسا کہ کفار آپ کی طرف جنون کی نسبت کرتے ہیں اس میں کوئی سچائی ہے یا کچھ شائبہ بھی ہے، یا تمہیں کبھی ایسا لگا کہ نبی کریم تو ناخواستہ ان میں ایسی کوئی بات ہے جو تم بکتے ہو؟ تمہارے اپنے تجربے میں قریش میں یا نوع انسان میں کوئی شخص بھی اس مرتبے کا عاقل نظر آیا تمہیں؟ کیا ایسا ذہن، ایسا صاحب الرائے دیکھا ہے؟ ایسا سچا، ایسا پاک نفس کوئی اور بھی پایا ہے؟ جب تمہارا نفس حکم کر دے اور تمہارا ضمیر اس بات کو مان لے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اوصاف میں یکتا ہیں، تو پھر تم یقین جانو۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے وہ پھر عذاب کے مستحق لازم ٹھہرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نے آپ سے کچھ کبھی اجرت نہیں مانگی، جو کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور نہ ہی اس پر میں کوئی اجر مانگتا ہوں، نہ ہی میرا کوئی اس میں فائدہ ہے کہ تم لوگ سیدھے راستے پہ چلو گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر چلتے ہو تو اپنی ہی زندگی سنوارتے ہو یا اپنی ہی آخرت سنوارتے ہو۔ یعنی کفار مکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ میں بہکا تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے، تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی تم پہ کوئی اس بات کا عذاب ہوگا۔ جیسا کہ تو فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کر آئے۔ آیت نمبر 49، تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ اور کسی طرح دیکھیے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے اور ایک قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے اور کہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے۔ آیت نمبر 52 کے پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور دیکھے پھینک مارتے تھے دور مکان سے، اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں سے جسے چاہے، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کہا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ یعنی کہ حکمت اور بیان اور نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کرتے تھے وہ اس بات کو ماننے پہ رضامند نہیں تھے۔ حکمت اور بیان کیونکہ راہ یاب ہونا اسی کی توفیق اور ہدایت پر ہے۔ انبیاء سب معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے نہیں ہو سکتا، اور حضور تو سید عالم سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خلق کو نیکیوں کی راہیں آپ کی اتباع سے ملتی ہیں، باوجود جلالت اور منزلت اور رفعت مرتبت کے آپ کو حکم دیا گیا کہ ضلالت کی نسبت اعلیٰ سبیل الفرض آپ اپنے نفس کی طرف فرمائیں تاکہ خلق کو معلوم ہو کہ ضلالت کا منشا انسان کا نفس ہے۔ جب اس کو اس پر چھوڑ دیا جائے تو اس سے ضلالت پیدا ہوتی ہے، اور ہر راہ یاب اور گمراہ کو جانتا ہے، ان کے عمل اور کردار سے باخبر ہے، کوئی کتنا ہی چھپائے کسی کا حال اس سے چھپ نہیں سکتا۔ عرب کے ایک مایہ ناز شاعر اسلام لائے تو کفار نے ان سے کہا کہ کیا تم اپنے دین سے پھر گئے اور اپنے بڑے شاعر اور زبان کے ماہر ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔
وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ قرآن کریم 3 آیتیں یعنی کہ قرآن کریم کی 3 آیتیں میں نے سنی اور چاہا کہ ان کے قافیہ پر 3 شعر کہوں، اور ہر چند کوشش کے باوجود، اتنی محنت اٹھانے کے باوجود اپنی تمام قوت صرف کر دی، مگر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں، وہ آیتیں قل ان ربی یقذف بالحق سے سمیع قریب تک ہیں۔ روح البیان۔ اچھا، کفار کو مرنے یا قبر سے اٹھنے کے وقت یا بدر کے دن سے مراد ہے، اور کوئی جگہ بھاگنے اور پناہ لینے کی نہ پا سکیں گے۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہوں گے، کیونکہ کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہو سکتے، اس وقت حق کی معرفت کے لیے مضطر ہوں گے۔ آگے بیان فرمایا جاتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب مکلف ہونے کے محل سے دور ہو کر توبہ ایمان کیسے پا سکیں گے، یعنی کہ جب ان کو ہدایت کی جاتی تھی تب وہ نہیں مانتے تھے، اب عذاب کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ان کو یاد آ گیا۔